عمران خان صاحب سے آج کچھ صحافیوں نے ملاقات کی، 9-10 صحافی تھے۔ یہ پاکستان کا 911 ہے، تم غدار ہو، تم سے بات نہیں ہو سکتی۔ عمران خان صاحب کو اس حوالے سے کیا خدشات ہیں؟ کچھ لوگ ایسے تھے جو وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے تھے، ان کے جانے کا مجھے دکھ نہیں ہے، بلکہ عمران خان صاحب ان کو لے کر برآمدے میں آ گئے کہ ممکنہ طور پر جو لوگ آئے تھے وہ گھر میں کچھ بگنگ ڈیوائسز لگا کر چلے گئے ہیں۔ ان کی جماعت یہ فیل کرتی ہے کہ انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، لیکن دیکھنا یہ کہ اب حکومت عمران خان صاحب سے بات کرے گی یا نہیں کرے گی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اب اگر کوئی چھوڑ کر چلا جائے تو یہ کوئی خبر نہیں ہوتی، یہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا ہے، اب سرپرائز دینے کی باری میری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ اس ویڈیو میں بات کریں گے عمران خان صاحب سے آج کچھ صحافیوں نے ملاقات کی، 9-10 صحافی تھے۔ کیا ہوا ہے ملاقات میں؟ عمران خان صاحب کے گھر کی ممکنہ طور پر اب جاسوسی کی جا رہی ہے، گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں، کیا باتیں ہو رہی ہیں آنے والوں سے، اس کو کہیں سنا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کو اس حوالے سے کیا خدشات ہیں، انہیں کیا لگتا ہے، یہ کہاں ہو رہا ہے، کس نے کروایا ہے، اس کی بھی بات کریں گے۔ عمران خان صاحب کا فائنلی پلان کیا ہے، اس کی بھی بات کریں گے۔ عمران خان صاحب کو کچھ چیزوں میں اب بھی امید نظر آ رہی ہے، اس کی بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آج عمران خان صاحب سے کچھ صحافیوں نے ملاقات کی اور عمران خان صاحب نے یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا۔ جو ملاقات کرنے والے تھے ان میں چودھری غلام حسین صاحب تھے، ان کے ساتھ شفیق اعوان صاحب تھے، یہ دونوں سینئر صحافی ہیں، پھر اجمل جامی صاحب تھے، پھر بیرسٹر احتشام امیر الدین صاحب تھے، علی ممتاز صاحب تھے، ایثار رانا صاحب تھے، رانا عظیم صاحب تھے، اور یہ جو صحافی تھے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے والے، ان تمام صحافیوں نے عمران خان صاحب کے پاس کچھ 2-2.5 گھنٹے ان سے اس ملاقات میں گزارے، اور یہ ملاقات بڑے گرم ماحول میں ہوئی۔ گرم ماحول میں کیوں؟ گرم ماحول میں اس لیے کہ عمران خان صاحب نے ان کو گھر کے اندر لاؤنج میں، ڈرائنگ روم میں نہیں بٹھایا، جہاں پر عام طور پر وہ خود سرخ صوفے پر بیٹھتے ہیں اور دونوں جانب ان کے مہمان ہوتے ہیں، وہاں عمران خان صاحب نے ان لوگوں کو نہیں بٹھایا، بلکہ عمران خان صاحب ان کو لے کر برآمدے میں آ گئے۔ اب یہ 27 مئی کی دوپہر میں عمران خان صاحب جب لے کر آئے ہیں تو لاہور میں 27 مئی شدید گرمی کا ماحول، اور عمران خان صاحب ان کو وہاں لے کر بیٹھے اور وہاں پر عمران خان صاحب نے ان لوگوں سے بات کی۔ خان صاحب نے اپنی ایک گرین کلر کی تسبیح اور گرین کلر کی ڈائری اپنے ہاتھ میں تھامی ہوئی تھی اور کھل کر بات کی عمران خان صاحب نے ایک بار پھر۔ انہوں نے یہ بتایا کہ ابھی جو ان کے گھر میں تلاشی ہوئی تھی تو اس میں جو لوگ آئے تھے، جس میں لاہور کی انتظامیہ بھی تھی، پولیس بھی تھی، تو عمران خان صاحب کو یہ معلومات ملی ہیں کہ ممکنہ طور پر جو لوگ آئے تھے وہ گھر میں کچھ بگنگ ڈیوائسز لگا کر چلے گئے ہیں، اور عمران خان صاحب کی جاسوسی ان ڈیوائسز کے ذریعے کی جا رہی ہے، نظر رکھی جا رہی ہے، تو اس لیے عمران خان صاحب ان لوگوں کو لے کر باہر آ گئے تھے۔ لیکن باہر بھی بگنگ ڈیوائسز لگ سکتی ہیں، یہ بھی ایک عدد پاسبلٹی ہوتی ہے، تو اس پاسبلٹی کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب کی جب ان صحافیوں سے بات ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر اور آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے، اور 7 لوگ جو ہیں ان کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ان میں شاہ محمود قریشی صاحب ایک ہیں، دوسرے اس میں پرویز خٹک صاحب ہیں، تیسرا اس میں اسد عمر صاحب ہیں، چوتھا اس میں حلیم عادل شیخ صاحب ہیں، 5واں نام اس میں اون عباس پپی صاحب کا ہے، مراد سعید صاحب اس میں شامل ہیں، اور حماد اظہر شامل ہیں۔ اب ان میں جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں وہ ابھی رہا نہیں ہوئے ہیں، اور ان کے علاوہ باقی جو لوگ ہیں وہ منظر پر موجود نہیں ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کی جانب سے کہا گیا، یہ جو کمیٹی ہے یہ انتخابات کے حوالے سے عمران خان صاحب کی جانب سے بات کرے گی، لیکن دیکھنا یہ کہ اب حکومت عمران خان صاحب سے بات کرے گی یا نہیں کرے گی، تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ پہلے عمران خان صاحب کی جماعت کے مذاکرات جاری تھے، 9 مئی ہو گیا، اور جب 9 مئی ہو گیا تو پھر اس کے بعد ہمارے سامنے ہے کہ کیا ہوا ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو تم غدار ہو، تم نے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پر حملے کیے ہیں، تم نے فوج پر حملے کیے ہیں، دفاعی تنصیبات پر حملے کیے ہیں، پاکستان پہ حملے کیے ہیں، یہ پاکستان کا 911 ہے،
تم غدار ہو، تم سے بات نہیں ہو سکتی۔ تو عمران خان صاحب نے اب بھی یہ کمیٹی اناؤنس کر دی ہے۔ مجھے اس کمیٹی سے مذاکرات اور اس کمیٹی سے ہونے والے مذاکرات کے نتیجے میں کوئی بات چیت اس کے سلسلے میں کوئی خاص امید نہیں ہے، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کے پی ڈی ایم مخالفین نے یہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے بعض اوقات جب کوئی شخص گر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو اٹھنے کا موقع نہ دو، مارتے چلے جاؤ۔ یہ عمران خان صاحب کے مخالفین کی اسٹریٹجی ہے، اس لیے مجھے اس خبر میں کوئی خاص امید نظر نہیں آ رہی ہے۔ البتہ عمران خان صاحب نے جو آج صحافیوں سے بات کی، اس میں عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کو جو لوگ چلے گئے ان میں سے کسی کے جانے کا دکھ ہے، تو انہوں نے کہا کہ کچھ کا مجھے دکھ ہے، کچھ لوگ ایسے تھے جو وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے تھے، ان کے جانے کا مجھے دکھ نہیں ہے۔ یعنی وہ عمران خان صاحب کی طرف بھی تھے اور عمران خان صاحب کے مخالفین سے بھی رابطے میں تھے، ان تک بھی باتیں پہنچاتے تھے اور وہ دونوں طرف کھیل رہے تھے۔ پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پیغامات کس کے ذریعے آ رہے تھے، اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ انہیں شیریں مزاری صاحبہ کے چھوڑ کر چلے جانے کا بڑا دکھ ہے، اور خان صاحب یہ بتا رہے تھے ان تمام لوگوں کو کہ بگنگ ڈیوائسز لگا دی گئی ہیں، ان کی یہ معلومات ہیں۔ خان صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کو آفر ہوئی ہے کہ آپ ملک چھوڑ جائیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، میں ملک چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میں یہیں پر ہوں، میں خوش ہوں کہ میرا نام ان لوگوں نے ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ پھر عمران خان صاحب سے یہ بھی پوچھا گیا کہ ممکنہ طور پر آپ اریسٹ بھی ہوں گے اور آپ نااہل بھی ہو سکتے ہیں، اگر آپ کی نااہلی ہو گئی تو پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ کون کرے گا؟ تو عمران خان صاحب نے جواب دیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ پارٹی کو لیڈ کریں گے۔ اور وہاں پر موجود صحافیوں نے مراد سعید کے بارے میں بات کی، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ مراد سعید وہ تو مستقبل کا لیڈر ہے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک جملہ اور کہا، ایک جملہ بڑا دلچسپ ہے۔ جرنلزم پڑھنے والوں کو ایک چیز بتائی جاتی ہے، اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ اگر کتا انسان کو کاٹ لے تو یہ کوئی خبر نہیں ہوتی، لیکن اگر انسان کتے کو کاٹ لے تو یہ خبر ہے۔ عمران خان صاحب نے اس سے ملتی جلتی ایک بات کی۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اب اگر کوئی چھوڑ کر چلا جائے تو یہ کوئی خبر نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی چھوڑ کر نہ جائے تو یہ خبر ہے اب آج کل کے دنوں میں۔ جیسے آج صبح شاید پرینک ہو گیا تمام میڈیا کے ساتھ، سوشل میڈیا کے ساتھ، عمران خان صاحب کے مخالفین کے ساتھ، کیونکہ کچھ لوگوں نے بڑے وثوق کے ساتھ فوری طور پر ٹویٹ بھی کر ڈالا کہ سینٹ میں قائد حزب اختلاف شہزاد وسیم عمران خان کو چھوڑ گئے۔ ہوا یہ کہ پہلے خبر آئی کہ شہزاد وسیم جو ہے وہ پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، تو سوشل میڈیا پہ جو ہوتا ہے وہی ہوا، شہزاد وسیم کویسچن مارک، شہزاد وسیم بھی، اور اسی طرح کی چیزیں لکھ دی گئیں کہ شہزاد وسیم جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد شہزاد وسیم صاحب جو ہیں وہ سامنے آ گئے، انہوں نے کھڑے ہو کر گفتگو کی اور انہوں نے یہ بتا دیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر نہیں جا رہے۔ انہوں نے کہا وہ پاکستان تحریک انصاف میں ہیں اور اسی وجہ سے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں، اور اسی بنا پر وہ قائد حزب اختلاف ہیں سینٹ میں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی جماعت 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتی ہے، وہ خود مذمت کرتے ہیں، وہ پرامن احتجاج پر یقین رکھتے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ مذاکرات کے ساتھ ساتھ اس سچویشن سے نکلا جائے بات چیت کے ذریعے، اس بات پہ یقین رکھتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اس وقت یہ میسج آگے ڈیلیور کر رہے ہیں کہ ان کی جماعت مذاکرات چاہتی ہے، ان حالات میں آگے بڑھنا چاہتی ہے، ان کی جماعت یہ فیل کرتی ہے کہ انہیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے اور ان کی جماعت سے بات چیت کی جائے، اور وہ خود بات چیت کے اس ماحول کے حوالے سے صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں، حالات پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان کی جماعت مذاکرات پر آمادہ ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں عمران خان صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ بڑی حوصلہ افزا ہیں۔ ایک جملہ جو اور عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے والوں کے حوالے سے رپورٹ ہو رہا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سختی کا یہ وقت اب زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے، اور دوسرا عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ جو کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا ہے، اب سرپرائز دینے کی باری میری ہے۔
حیرانی کی بات ہے، ان حالات میں بہت مشکل نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب ایک سرپرائز دے پائیں، لیکن یہ پاکستان کی پالیٹکس ہے. جس طرح پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے بارے میں ہم کہتے ہیں یو نیور نو، تو یہ پاکستان کی پالیٹکس ہے. اس میں کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ممکن ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.